جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کیسے جائے، پتہ کیسے چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، موبائل تو تھے نہیں، سورج سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت کون سا ہے، فجر اور عصر کا کون سا ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی اندازہ لگایا جاتا تھا مغرب کا وقت ہو گیا۔ آسمان پر جب لال رنگ کی لالامی ختم ہو جائے تو سمجھا جاتا تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مشورہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو اذان نماز کی طرف کیسے بلائیں۔ کسی نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول اذان، کسی نے مشورہ دیا نماز کے لیے بلانے کے لیے محلے میں ایک آگ لگائی جائے، ہر نماز کے وقت آگ لگائی جائے، جب آگ جلنے لگے تو لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا نہیں، زور سے گھنٹی بجائی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ شنخ بجایا جائے، جس کو بھونپو بولتے ہیں، شنخ بجایا جائے زور سے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ لیکن اس وقت میٹنگ برخاست ہو گئی، نہیں، نہ آگ جلانا ٹھیک ہے، اس میں مجوسیوں کی مشابہت ہو رہی ہے، نہ شنخ بجانا ٹھیک ہے، نہ گھنٹا بجانا ٹھیک ہے، چلو کل غور کریں گے کہ کیا ہے، کل پھر میٹنگ ہوگی دوبارہ۔ اللہ کے رسول نے صبح پھر دوسرے دن پھر میٹنگ بلائی۔ جب میٹنگ بلائی تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں یہ خواب دکھایا گیا ہے کہ نماز کے لیے اس طریقے سے لوگوں کو بلایا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 بار یہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار یہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار یہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 2 بار یہ جملے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 2 بار یہ جملے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 بار پھر یہ جملہ لا الہ الا اللہ، 1 بار یہ جملہ۔ حضرت عمر نے جب اپنا یہ خواب بیان کیا تو اس میں چند صحابہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ خواب تو آج رات میں ہم نے بھی دیکھا، دوسرے نے کہا یہ ہم نے بھی دیکھا، ایک اور اٹھا کہنے لگا یہ تو ہم نے بھی دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے لوگوں کا یہی خواب دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے نماز کے لیے یہی چاہ رہا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے، جبکہ خود اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، جبرائیل امین آ کر کہہ سکتے تھے کہ اذان دلواؤ، لیکن جبرائیل کو نہیں بھیجا، وحی نہیں آئی، صرف صحابہ کرام نے خواب دیکھا اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے خواب کو ہی اللہ کی طرف سے خواب مان کر اسی کو لاگو کر دیا، نافذ کر دیا کہ آج کے بعد ہر اذان کے وقت، نماز کے وقت یہ اذان دی جائے گی۔ بہت اہم مسئلہ ہے اذان کا، اس میں بھی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ نماز سے پہلے ارے بھائی جب لوگوں کو بلانا ہی ہے، کسی سے بھی کھڑا کر کے پوچھو اچھا بتاؤ اذان کیوں ہوتی ہے، تو آدمی کہے گا کہ نماز کے لیے، تاکہ پتہ چل گیا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے تو اذان ہوتی ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ آج تو گھڑی ہے، پتہ چل جائے گا ظہر کب ہو رہی، گوگل میں تلاش کریے، آپ کو آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ کا پورا آپ کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آ جائے گا ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، فجر کتنے بجے،
آج اذان کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے اس کا وقت بتانے کے لیے، تو وقت کے لیے تو آج کل گوگل بتلا رہا ہے کہ ظہر کا یہ وقت، عصر کا یہ وقت، مغرب کا یہ وقت، عشاء کا یہ وقت، فجر کا یہ وقت نہیں، کچھ اور اصول ہے۔ اور سنو، اگر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان اگر دی جاتی تو حی علی الصلاۃ کا لفظ پہلے آنا چاہیے تھا۔ حی علی الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کے لیے، لیکن حی علی الصلاۃ پہلے نہیں کہا جا رہا ہے، پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جملے کا نماز سے کیا کنیکشن ہے ذرا کوئی بتائے ہمیں؟ بھائی نماز میں تو ویسے ہی آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ میں تھوڑی سی اسپیڈ سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں بٹھا سکوں یہ بات۔ ابھی تیز اسپیڈ میں بولوں گا تو آدھی باتیں دماغ میں آئیں گی اور آدھی نکل جائیں گی آپ کے۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا دماغ لگاؤ، اس اللہ اکبر کا نماز سے کیا کنیکشن ہے؟ نماز میں تو آدمی ویسے ہی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، پھر اذان میں اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل میں نے بتایا تھا جب مؤذن کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مؤذن کے ساتھ ساتھ عوام کو، پبلک کو، رعایا کو، مسلمانوں کو یہ جملے اس لیے دہرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح مؤذن اللہ کو سب سے بڑا مان رہا ہے، تم بھی اللہ کو سب سے بڑا مانو۔ اب اللہ کو سب سے بڑا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کو ایک بار نہیں دو بار کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد یہ جملے پھر کہے جا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں ہاں غور سے سن لو، اگر تم نے نہ سنا ہو پھر سے سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئے زمین کے سینے کو چیر کر، زمین کی چھاتی کو چیر کر اس میں دانا ڈالنے والے، دھان بونے والے، گیہوں بونے والے، جو بونے والے، گنا بونے والے، ہل چلانے والے، تیرے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب تو اپنے دل سے فیصلہ کر کہ اللہ سب سے بڑا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو تو اپنی کھیتی کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو تو زمین کی چھاتی چیر کر اس میں دانا ڈالنا چھوڑ دے۔ اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو تو ہل چلانا چھوڑ دے۔ اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو چائے کی دکان بند کر دے۔ اگر تو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو اپنے کرانہ مرچینٹ کی دکان کو تو بند کر دے۔ اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے تو آئے موبائل کی دکانوں پر بیٹھنے والوں موبائل کی دکان بند کر دو، کپڑا بیچنے والوں کپڑا بیچنا بند کر دو، آئے اپنے بزنس کرنے والوں اپنے بزنس کو بند کر دو، اپنے کاروبار چلانے والوں کاروبار کو بند کر دو۔ اگر تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو تم اللہ کے گھر کی طرف جاؤ۔ اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو تم اس بات کا ثبوت دو کہ یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، ہم چھوٹے، ہماری دکان چھوٹی ہے، ہمارا کاروبار چھوٹا ہے، ہمارا بزنس چھوٹا ہے، ہمارا کھیت چھوٹا ہے۔ اگر اس اذان کے لفظ کو اللہ اکبر کو سننے کے بعد بھی اگر تو دکان پہ بیٹھا رہا، اگر تو کھیت جوتتا رہا، اگر تو کپڑا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانا، تو نے اپنی دکان کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے اپنے کھیت کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے اپنے کاروبار کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے ہل چلانے کو اللہ سے بڑا مانا، تو نے کرانہ کی دکان کو سب سے بڑا مانا، تو نے اپنے گھر کو سب سے بڑا جانا، تو نے اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ سے بڑا جانا۔ اگر اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، اس لیے اکبر کہا، اکبر۔ اذان میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کبیر، اللہ بڑا ہے۔ کبیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑا۔ عظیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ عظیم، اللہ بڑا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کبیر، اللہ بڑا ہے۔ لیکن نہ کبیر کہا جا رہا ہے، نہ عظیم کہا جا رہا ہے، بلکہ اکبر کہا جا رہا ہے، جس کا معنی ہوتا سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تمہاری دکانوں سے، تمہارے مکانوں سے، تمہارے کھیتوں سے، تمہارے بزنس سے، تمہارے آفسوں سے، تمہاری سرکاری نوکریوں سے سب سے بڑا ہے اللہ۔ مولانا صاحب جس آدمی کے یہاں کام کرتے ہیں وہ ہمیں چھٹی نہیں دیتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم گھر پہ آنے کے بعد پھر ہم صبح سے لے کے شام تک کی نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ سن لو، ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، ہر وہ نوکری اسلام کی نظر میں اور شریعت میں حرام ہے، جو آپ کو آپ کے نماز کے وقت میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے۔ اسلام کی نظر میں وہ نوکری حرام ہے، اسلام کی درشٹی میں وہ سروس حرام ہے، شریعت کی روشنی میں وہ گورنمنٹ کی جاب ہی کیوں نہ ہو وہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی سرکاری سروس یا پرائیویٹ جاب اگر آپ کو آپ کے اول وقت میں یا آپ کو نماز کے اوقات میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو آپ کے لیے وہ سروس حرام ہے، وہ نوکری حرام ہے، وہ کاروبار حرام ہے جو آپ کو نماز کے وقت میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے۔ وہ کمائی بھی حرام ہے اور وہ بزنس بھی حرام ہے۔ اب مت پوچھنا مولانا صاحب فلاں جگہ نوکری کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اس جملے میں سب آ گیا ہے۔ ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، ہر وہ جاب حرام ہے اذان کے وقت، نماز کے وقت، جس سے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہو یا آپ جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، حرام ہے۔